بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے-ے-نudba کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو سب پر رحمت نازل کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تعریف و ستائش اس خدا کے لیے سزاوار ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے خدا، اپنی بہترین رحمتیں اور مخلصانہ سلام اپنے نبی ہمارے مولا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما۔ بارے الہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تیری اس رضا و مشیت پر کہ جس سے تو نے اپنے اولیاء اور دوستوں کے لیے جاری فرمایا، وہ دوست کہ جنہیں تو نے اپنے اور اپنے دین کے لیے خالص و مخصوص کر لیا، اس طرح ان کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں میں سے زائل و کم نہ ہونے والی نعمتوں کا انتخاب فرمایا۔ اور یہ اس وقت ہوا جب تو ان سے عہد لے چکا تھا کہ ذلیل دنیا کے رتبے اور اس میں موجود رنگینیوں اور زینتوں سے چشم پوشی و زہد اختیار کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس عہد و پیمان کو قبول کر لیا اور تو نے ان کی اس عہد و پیمان پر وفاداری اور استواری کو جان لیا۔ پس پھر تو نے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اپنے مقام قرب سے آشنا کیا، یہاں تک کہ انہیں بلند پایا ذکر قرآن اور واضح تعریف سے سرفراز کیا، اپنے ملائکہ اور فرشتوں کو ان پر نازل فرمایا اور اپنی وحی سے ان کی کرامت فرمائی، اپنے علم سے نوازا، انہیں اپنے تک رسائی کا ذریعہ اور اپنی رضا و رضوان تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا۔ پس پھر ان میں سے کچھ کو جنت میں بسایا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو اس سے خارج کیا اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کیا۔ اس طرح اپنی رحمت کے ذریعے انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہلاکت و نابودی سے نجات بخشی، اور کچھ کو اپنے لیے دوست و خلیل کے طور پر انتخاب فرمایا اور ان کی خواہش و آرزوؤں کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے لسان صدق قرار دے کر قبول کر لیا اور یوں معرفت کے بلند مرتبے پر پہنچا دیا۔ بعض کے ساتھ درخت کے ذریعے مخصوص طریقے سے گفتگو کی اور ان کے لیے ان کے بھائی کو مددگار و معاون قرار دے دیا، اور پھر کچھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر انہیں روشن نشانیاں عطا کیں اور روح قدس سے ان کی مدد فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک آئین و دستور شریعت فراہم کیا اور ہر ایک کے لیے راہ روشن معین کی، اور ہر ایک کے لیے اوصیاء کا انتخاب کیا جو تیرے دین کے قیام کے لیے ایک زمانے سے لے کر دوسرے زمانے تک بحیثیت محافظ شریعت باقی رہے، تاکہ بندوں پر حجت قائم رہے اور حق اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہو سکے اور باطل اہل حق پر غلبہ نہ پا سکے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آیا ہوتا اور ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود ہوتی تو ہم اس ذلت و نابودی سے پہلے تیری آیات پر ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ سلسلہ ہدایت جاری رہا یہاں تک کہ امر تیرے محبوب و منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر منتہی ہوا۔ پس وہ جیسا کہ تو نے انتخاب کیا تھا تمام مخلوقات کا سردار، منتخبوں کا انتخاب شدگان میں افضل ترین فرد اور تیرے معتمدین میں بزرگوار ترین ہستی تھا، کہ جسے تو نے اپنے تمام انبیاء پر مقدم فرمایا اور اپنے بندوں میں ثقلین جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا، مشرق و مغرب کو اس کے زیر پایا قرار دیا، براق کو اس کے لیے مسخر کیا اور اسے اپنی خلقت کی ابتدا سے انتہا تک گزرے ہوئے اور گزرنے والے امور کے علم سے نوازا، پھر اسے اپنے روب و جلال سے نصرت بخشی، جبرائیل و میکائیل و دیگر اپنے بانام و نشان فرشتوں کو اطراف میں معین کیا، اور اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ اس کے دین و آئین کو دوسرے تمام ادیان و مکاتب پر غلبہ عطا فرمائے گا، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔
اور یہ عہد و وعدہ اس وقت ہوا جبکہ تو نے انہیں اپنے خاندان میں مقام صدق، سچا مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کے خاندان کے لیے اس گھر کو قرار دیا جو انسانوں کے لیے پہلا گھر تھا جو مکے میں بنایا گیا تھا۔ بے شک یہ گھر سارے جہان کے لیے برکتوں کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس گھر میں روشن نشانیاں قرار دیں جن میں ایک مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور فرمایا اللہ کا فقط و فقط یہ ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی رجس و پلیدی کو دور فرما دے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کر دے کہ جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں اور زحمتوں کا اجر اپنی کتاب میں اہل بیت کی مودت قرار دیتے ہوئے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے سوائے اہل بیت کی محبت کے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور فرمایا وہ اجر جو ہم نے تم سے طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور فرمایا میں تم سے اپنی رسالت کا اجر اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے اختیار کرو، پس وہ لوگ اہل بیت ہی تیری طرف جانے والا راستہ ہیں اور تیری رضا و خوشنودی پر منتہی ہونے والا طریقہ ہیں۔ پھر جب عہد رسالت اختتام کے قریب آ پہنچا تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ خدا کی رحمتیں ان دونوں ہستیوں اور ان کی آل پر نازل ہوں کو اپنے بعد ہادی قرار دیا، کیونکہ وہی خدا سے ڈرانے والے تھے، جبکہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ پس سرداران قوم و معززین ملت کے سامنے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اے خدا جو علی سے دوستی رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اسے دشمنی رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو علی کو ترک کر دے تو بھی اسے ترک فرما، اور فرمایا میں جس کا نبی ہوں علی اس کا امیر ہے، اور فرمایا میں اور علی ایک درخت سے اور ایک ہی اصل سے ہیں اور باقی انسان بکھرے ہوئے مختلف درختوں سے، اور علی کو وہی مقام جو ہارون کو موسیٰ سے تھا دیتے ہوئے فرمایا اے علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اپنی بیٹی کو جو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں کو علی کے عقد میں دے دیا، اپنی مسجد میں جو امور اپنے لیے حلال تھے ان کے لیے حلال قرار دے دیے، اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے اور ان کا دروازہ کھلا رہا۔ پھر انہیں اپنے علم و حکمت ودیت کر کے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو بھی اس شہر و حکمت کا خواہاں ہے اس کے دروازے سے ہو کر آئے۔ پھر فرمایا یا علی تم میرے بھائی وسیع اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے ہے، تمہارا خون میرے خون سے ہے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں اس طرح گھل مل گیا ہے جس طرح میرے خون میں اور گوشت میں گھل چکا ہے، اور کل تم قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے میرے خلیفہ اور جانشین ہوگے، میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میرے قرضوں کو ادا کرو گے۔ اے علی تمہارے شیعہ اور دوست چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے ممبروں پر میرے ارد گرد اور میرے ہمسایہ ہوں گے، اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی، اور ہاں واقعاً ایسا ہی تھا۔ علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد گمراہیوں میں رہنما اور تاریکیوں میں چراغ بصیرت تھے، وہ اللہ کی مضبوط رسی اور اس کا سیدھا راستہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق میں ان سے زیادہ نہ کوئی قریب تھا اور نہ ہی ان کے پیغام پر ایمان لے آنے والوں میں ان پر کوئی سبقت لے جانے والا تھا، اور نہ ہی ان کے فضائل و مناقب میں کوئی ان سے ملحق ہو سکتا ہے، جبکہ ان کے قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پر تھے۔
خدایا ان دونوں ہستیوں اور ان کے خاندان پر اپنی رحمت و درود نازل فرما۔ علی نے قرآن کی تعویل پر جنگ کی، ملامت و مذمت کرنے والوں کی مذمت کبھی علی علیہ السلام کو حق کے راستے سے نہ روک سکی، اور پھر عرب کے بڑے بڑے دلاوروں کو پچھاڑا، پہلوانوں کو تہ تیغ کیا اور سرکش بھیڑیوں کو لگام دے کر ان پر غلبہ پایا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو بدری، خیبری، حنینی اور دوسرے کینوں سے بھر دیا، اور پھر ان کے سینوں میں بھرا ہوا یہ بغض اور کینہ علی علیہ السلام کی دشمنی اور ان سے جنگ پر منتہی ہوا، اور یوں علی علیہ السلام کو ناقصین، خاصتین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، اور جب ان کا وقت وفا آ چکا اور شقی ترین انسان نے پہلے شقی ترین خلق کی پیروی کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا، اور اس طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی و اولاد علی کے سلسلے میں کہ جو امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہادی تھے روا نہ رکھا، اور اس طرح فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام و اولاد علی علیہ السلام کے سلسلے میں کہ جو امت کے لیے ایک کے بعد ایک ہادی تھے روا نہ رکھا۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ امت نے ان کی دشمنی پر کمر باندھ لی، ان کے قطع رحم پر اتفاق کیا اور ان کی اولاد کو ان کے حق سے محروم کر دیا، مگر اس تھوڑی سی تعداد نے کہ جنہوں نے ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے وفا کی، بس ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قید و بند میں گرفتار ہوا اور کوئی جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح قضا و مشیت الہی ان کے لیے جاری ہوئی تاکہ وہ نیک انجام اور جزائے خیر تک پہنچ سکیں، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا ہے، کیونکہ زمین تو خدا ہی کی ہے اور وہ اسے اپنے بندوں میں جسے چاہے اسے بخش دے، اور انجام و عاقبت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ پاک ہے ہمارا پروردگار، اس کا وعدہ عملی ہو کر رہے گا اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف انجام نہیں دیتا، جبکہ وہ قدرت و علم رکھتا ہے۔ پس محمد و علی صلی اللہ علیہما کے اہل بیت کا حق ہے کہ رونے والے ان کے مصائب پر گریہ کریں، نالہ و زاری کرنے والے ان پر نالہ و زاری کریں۔ ایسی ہستیاں ہی سزاوار ہیں کہ آنکھیں ان کے لیے آنسو و اشک برسائیں، فریاد کرنے والے فریاد کریں، پکارنے والے پکاریں، آواز دینے والے آواز دیں۔ کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے فرزندان حسین جو صالح کے بعد صالح اور صادق کے بعد صادق تھے، وہ راہ ہدایت کے روشن راستے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں ہیں، وہ نیکیوں کے مجسمے جو ایک کے بعد ایک آئے کہاں کھو گئے، کہاں ہے وہ روشن آفتاب، چمکتے ہوئے چاند اور پرضیاء ستارے، ان دین کی نشانیوں اور علم کے ستونوں کو کہاں تلاش کریں، کہاں ہے خاندان عطرت کا وہ ذخیرہ جس سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی، کہاں ہے وہ ہستی جو ظلم و ستم کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار ہے، کہاں ہے وہ بزرگوار کہ جو آ کر کجیوں اور نقائص کی اصلاح کرے، کہاں ہے وہ شخصیت کہ جس سے ظلم و ستم کے ازالے کی امیدیں وابستہ ہیں، کہاں ہے وہ جو واجبات و سنن الہی کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ جو ملت و شریعت کو پلٹانے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ ہستی جس سے قرآن و حدود قرآن کو اثر نو زندہ کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں، کہاں ہے وہ دین کی نشانیوں اور اہل دین کو زندہ کرنے والی ہستی، اور کہاں ہے ظالموں اور جابروں کی شان و شوکت کو درہم و برہم کر دینے والا، کہاں ہے شرک و نفاق کی بنیادوں کو ڈھا دینے والا، کہاں ہے وہ فاسقوں اور باغیوں اور گناہگاروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والا، کہاں ہے انحراف و اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا،
کہاں ہے انحراف و اختلاف کی شاخوں کو کاٹ دینے والا؟ کہاں ہے وہ انحراف و ہوا و ہوس کے آثار کو محو و نابود کر دینے والا؟ کہاں ہے وہ جھوٹ و افترا کی گرہوں اور بندشوں کو کھول دینے والا؟ کہاں ہے وہ سرکشوں اور جباروں کو نابود کر دینے والا؟ کہاں ہے اہل اناد و الحاد و گمراہی کی بے کنی کرنے والا؟ اور کہاں ہے وہ دوستوں کو عزت بخشنے والا اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے والا؟ کہاں ہے وہ کلمہ تقوی پر جمع اور متحد کرنے والا؟ کہاں ہے وہ باب اللہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ وجہ اللہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والا بندھن؟ کہاں ہے یوم فتح کا مالک اور ہدایت کا پرچم لہرانے والا؟ کہاں ہے وہ خوبیوں اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کرنے والا؟ کہاں ہے وہ انبیاء اور فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا؟ اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ اور کہاں ہے وہ مقتول کربلا کے خون کا انتقام لینے والا؟ کہاں ہے وہ ان پر نصرت و کامیابی حاصل کرنے والا جنہوں نے اس پر ظلم کیا اور تہمت لگائی؟ کہاں ہے وہ مضطرب و بے قرار کہ جب دعا کرتا ہے تو جواب پاتا ہے؟ کہاں ہے وہ نیک و متقی انسانوں کا سردار؟ اور کہاں ہے وہ فرزند نبی مصطفیٰ؟ کہاں ہے وہ دل بند علی مرتضیٰ؟ کہاں ہے وہ جگر گوشہ خدیجہ کبریٰ؟ کہاں ہے وہ نور عین فاطمہ کبریٰ؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اور میری جان و دل آپ پر فدا ہو جائیں۔ اے اللہ کے مقرب سرداروں کے فرزند، اے نجیب و بزرگوار ہستیوں کی یادگار، اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، اے بہترین پاکیزگی نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند، اے نجیب و بزرگوار ہستیوں کی یادگار، اے ہدایت یافتہ ہادیوں کے فرزند، اے بہترین پاکیزگی نفس کے مالک ہستیوں کے فرزند، اے سخاوت مند کریموں کے فرزند، اے طیبین و طاہرین کے فرزند، اے منتخب جوان مردوں کے فرزند، اے کرم و جود کے منبع و مرکز و اہل کے فرزند، اے نور بخشنے والے مہتابوں کی یادگار، اے نورانی چراغوں کے فرزند، اے چمکدار ستاروں کے فرزند، اے واضح راستوں کے فرزند، اے حق کی آشکار نشانیوں کے فرزند، اے علوم و معارف الہی کے فرزند، اے ان ہستیوں کے فرزند جو خدا کے واضح نشان تھے، اے مشہور سنتوں کے فرزند، اے روایت شدہ علامتوں کے فرزند، اے تحقیق یافتہ معجزات کے فرزند، اے روشن دلیلوں کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے خبر عظیم کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند جس کا ذکر ام الکتاب میں خداوند علیم و حکیم کے پاس موجود ہے، اے آیات نشانیوں اور بینات دلیلوں کے فرزند، اے واضح و آشکار دلیلوں کے فرزند، اے واضح و روشن برہانوں کے فرزند، اے خدا کی کامل حجتوں کے فرزند اور اے خدا کی مکمل نعمتوں کے فرزند، اے تاہا و مضبوط نشانیوں کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے تور و عادیات کے فرزند، اے اس ہستی کے فرزند کہ جو خدائے علی و اعلیٰ سے اتنا نزدیک ہوئی کہ گویا قربت میں 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اے کاش جان سکتا، اے کاش جان سکتا کہ کس مقام پر آپ کے دیدار سے مضطرب دل قرار پاتے ہیں۔ وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ہے؟ آیا وہ رضوا ہے یا وادی زی طوا یا پھر کوئی اور سرزمین؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ یہ بدقسمت آنکھیں ساری خلقت کا تم مشاہدہ کریں لیکن تیرے دیدار سے محروم رہیں، اور یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں اور نہ ہی سرگوشیوں میں سن سکیں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے کہ بلائیں اور مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں،
اور میری فریاد و شکوہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ میری جان آپ پر قربان، آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں ہے۔ میری جان آپ پر فدا، آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں جو ہرگز ہم سے جدا نہیں۔ میری جان آپ پر فدا، آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہیں کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے ہیں۔ میری جان آپ پر فدا کہ آپ وہ بلند مرتبہ اور بزرگ سردار ہیں کہ جس کی عظمت کی بلندیوں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ میری جان آپ پر نثار، آپ شرف و عظمت کے اس درجے پر ہیں کہ جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا۔ میری جان آپ پر قربان، آپ خدا کی وہ نعمت ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ میری جان آپ پر نثار، آپ اس شرف و بزرگی کے خاندان سے ہیں کہ جس کی برابری ممکن نہیں ہے۔ اے میرے مولا، کب تک آپ کے فراق میں تڑپتے رہیں؟ اے میرے مولا و آقا، کب تک اور کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کریں اور کس زبان سے سرگوشی کریں؟ کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ تیرے غیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہوں۔ کس قدر مشکل ہے میرے لیے کہ تیری یاد میں گریا کروں اور لوگ تیری یاد سے غافل ہوں۔ کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب تجھ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ ہوں۔ آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ہم گریہ و نالہ ہو سکے تاکہ اس گریے کو طولانی کر سکوں؟ آیا کوئی ہے تیری یاد میں آہوزاری کرنے والا جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں؟ آیا کوئی ایسی چشم اشک بار ہے کہ میری آنکھوں کا ساتھ دے سکے؟ اے فرزند احمد، کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے؟ آیا وہ لحظہ دیدار آ سکے گا جس سے ہم خوشحال ہو سکیں؟ مولا، وہ وقت کب آئے گا جب تیری ہدایت کے سرچشموں سے سیراب ہو سکے؟ مولا، کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیریں سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی، وہ صبح و شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکیں؟ کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرف یاب ہو سکیں گے جب فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ارد گرد حلقہ بگوش ہوں گے، جبکہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکھا چکے ہوں گے، سرکشوں کو ہلاک، حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کر چکے ہوں گے اور ظالموں اور متکبروں کی جڑوں کو اکھاڑ چکے ہوں گے، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے ساری تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے خدا، تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور تجھی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی ہے۔ تو ہی دنیا اور آخرت کا پروردگار ہے۔ اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اپنے اس مصیبت زدہ بندے کی رسائی فرما۔ اے عظیم قدرت کے مالک، اس بندے کو اس کے مولا کا دیدار کرا دے اور اس طرح اس کے غم و رنج کا ازالہ فرما دے، اس کے قلب میں موجود سوز فراخ کو تراوت و اطمینان سے تبدیل کر دے۔ اے کل کائنات پر قادر مطلق، اے وہ کہ جس کی طرف پلٹنا ہے اور جو تمام امور کی انتہا ہے، بارے الہ، ہم تیرے ناچیز بندے تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق ہیں جو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ کرتا ہے، جسے تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور دنیا اور آخرت میں ہمارے ثبات کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور جسے تو نے ہم پر اور تمام دوسرے مومنین پر امام و رہبر بنایا ہے، اس تک ہمارے بہترین درود و سلام پہنچا دے اور اس طرح ہمارے عزت و اکرام میں اضافہ فرما۔ اس کی جائز سکونت اور محل استقرار کو ہماری جائز سکونت اور محل استقرار قرار دے۔ اس کی رہبری کے طفیل اپنی نعمت کو ہم پر کامل فرما،
یہاں تک کہ وہ ہمیں تیری جنت میں داخل اور تیرے مخلص شہداء کی رفاقت و ہمراہی عطا کر دے۔ اے خدا اپنی بہترین رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر نازل فرما۔ تیرا درود ہو ان کے جد بزرگوار محمد پر کہ جو تیرے رسول اور سید اکبر ہیں، اور ان کے والد بزرگوار پر جو سید اصغر ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ بنت محمد پر، اور اسی طرح ان کے تمام آباء طاہرین پر، اور خود اس ہستی پر تیرے برترین، کامل ترین و محکم ترین، بیشترین درود و سلام جو تو نے اپنے بہترین و منتخب بندوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔ بارے الہٰ ان پر ایسی رحمتیں نازل فرما کہ جن کا شمار ممکن نہ ہو اور جن کی وسعت انتہا نہ رکھتی ہو۔ خدایا اس کے وسیلے سے حق کو قائم فرما، باطل کو زائل فرما، دوستوں کی رہنمائی فرما، دشمنوں کو ذلیل فرما۔ اے خدا ہمارے اور ان کے درمیان میں ایسی وابستگی اور پیوستگی فرما دے کہ جو اس کے پاک و طاہر آبا کی محبت پر منتہی ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جو ان ہستیوں کے دامن سے متمسک ہو گئے اور ان کے سایہ لطف میں باقی رہے، اور ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے اور اوامر کی اطاعت کرنے اور مخالفت سے اجتناب کرنے میں مدد فرما۔ ان کی رضا و خوشنودی سے ہم پر احسان فرما اور ان کی شفقت و دعا سے بہرمند فرما، تاکہ ہم تیری رحمتوں کی وسعتوں سے ہمکنار ہو سکیں اور تیرے حضور سرخرو ہو سکیں۔ بارے الہٰ ہماری نمازوں کو حضرت کے ذریعے قبول فرما، اور ان کے طفیل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری روزی کو وسعت عطا فرما، ہمارے غموں کو دور فرما، ہماری حاجتوں کو روا فرما۔ بارے الہٰ اپنی کرامت کے ساتھ ہماری طرف توجہ فرما، اپنی ذات کی جانب ہمارے قرب کو قبول فرما، اور ہم پر ایسی رحمت سے بھرپور نظر فرما کہ جس کے ذریعے ہم کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں، اور پھر اس نظر کو ہرگز ایک لمحے کے لیے ہم سے منصرف نہ فرما، اور آپ کے جد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض اور انہی کے دست و جام سے سیراب فرما، ایسی شیرین و شاداب سیرابی کہ جس کے بعد کبھی پیاس محسوس ہی نہ ہو۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔